اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلاتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات آپ تک بر وقت پہنچ پائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا پتھر یعنی چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ تب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ ناظرین، حجر کے لغوی معنی ہیں پتھر۔ اس سلسلہ میں تفصیلات پہلے عرض کر چکا ہوں آیت نمبر 24 کی تفصیلات کے سلسلہ میں۔ اس بارے میں یعنی پتھر کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پتھر کون سا تھا جس پر عصا مارنے کا حکم ہوا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اور علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پتھر آدمی کے سر کے برابر مربع شکل میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اپنے توبرہ میں رکھتے تھے۔ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پتھر کے 4 گوشے تھے، ہر گوشے میں سے 3 چشمے نکلے، یعنی 12 گروہوں کے لیے 12 چشمے نکل آئے۔ حضرت عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ وہ طور کا پتھر تھا، بنی اسرائیل اسے اپنے پاس رکھتے تھے۔ یہاں اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ پتھر کون سی قسم کا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مخصوص پتھر پر مارنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور یہی معجزے کا اظہار اور قدرت کا کمال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر اپنا عصا مارتے تو فوراً اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے، پھر ضرب لگاتے تو وہ خشک ہو جاتے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اگر یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گم ہو گیا تو ہم پیاسے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ آئندہ پتھر کو عصا مارنے کی بجائے صرف حکم دیں تو چشمے نکل آئیں گے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں اور حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب طیہ کے ریگستان میں بنی اسرائیل پیاس سے تڑپ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پانی کے لیے عرض کی۔ حکم ہوا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو۔ یہاں پتھر کی تخصیص نہیں کی گئی، صرف پتھر کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پر اپنا عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹ نکلے اور پانی کی قلت دور ہو گئی۔ وہ چٹان اب بھی جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے۔ پادری ڈین سٹینلے
نے 19ویں صدی کے وسط میں بائبل کے مقامات مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے لیے خود فلسطین کی سیاحت کی اور اپنے مشاہدات و تحقیقات کو سائنل پیلسٹین کے نام سے شائع کیا۔ اس میں چٹان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ چٹان 10 اور 15 فٹ کے درمیان بلند ہے، آگے کی طرف ذرا خمیدہ ہے اور راس صفصفا کے قریب لیجا کی وسیع وادی میں واقع ہے۔ سب سے پہلے قرآن ہی نے حتمی طور پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کی تعداد بیان کی ہے، چنانچہ یہ اشارہ انہی شگافوں کی طرف ہے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عصا مارا وہ ایک چٹان تھی، نہ کہ ایسا پتھر جسے اٹھا کر پھرا جا سکے۔ میرے نزدیک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی روایات معتبر ترین مفسرین اور محققین کے اقوال انتہائی محترم ہیں، جن کو جھٹلانے کی میں جرت نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت کے تاریخی حقائق اور زمینی شواہد سے جو ظاہر ہوتا ہے اس کے مطابق وہ پتھر جس سے 12 چشمے پھوٹے وہ کوئی متحرک پتھر نہیں تھا، بلکہ وہ کسی پہاڑی پر واقع ایک چٹان تھی جس کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ناظرین، واقعات کے تسلسل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ انہی دنوں کا ہے جب بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا کیا گیا۔ وہ بغیر کسی محنت و مشقت کے من و سلوہ کے مزے اڑا رہے تھے۔ پیاس محسوس ہوئی تو پانی کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں چشموں کی شکل میں پانی مہیا کیا گیا اور حکم ہوا کہ یہ رزق جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو۔ یہاں آیت کی ترتیب بتاتی ہے کہ پہلے انہیں کھانا مہیا کیا گیا اور بعد میں پانی کے 12 چشمے تھے۔ ہر ایک قبیلہ یعنی گروہ کو ایک ایک چشمہ الاٹ کر دیا گیا تاکہ پانی کے مسئلہ پر کوئی تنازع کھڑا نہ ہو جائے۔ اسی مہربانی کے ساتھ انہیں متنبع کر دیا گیا کہ تمہیں اپنے اپنے حصے میں سے کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن آپس میں دنگا اور فساد برپا نہ کرنا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد مچاتے نہ پھرو۔ ناظرین، یہ حکم بالخصوص بنی اسرائیل کے لیے اور بالعموم دنیا بھر کے انسانوں کے لیے بھی ہے۔ زمین کا احترام اور اس میں امن قائم رکھنا پوری انسانیت کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہر قسم کا رزق دیتا ہے، کھانا پینا، نباتات، جمادات اور دیگر مختلف قسم کی نعمتیں باہم پہنچاتا ہے۔ اس کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے اسی کی زمین میں دنگا اور فساد برپا کرنا گویا اس کی نعمتوں کا نہ صرف کفران ہے بلکہ اس رب کائنات کے ساتھ غداری اور اعلان جنگ بھی ہے، اور وہ مالک الملک یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ لوگ شیطان کا چیلا بن کر اس کے خلاف نکل کھڑے ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین سے ڈرو، یہ اپنے اوپر کیے ہوئے ہر گناہ کی گواہی دے گی۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الزلزال آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے راز اگل دے گی۔ چنانچہ ضروری ہے کہ اس زمین کا اصل حق ادا کر دیا جائے۔ ناظرین، یہ تو تھی تفسیر اور تفصیل اور تشریح آیت نمبر 60 کی، لیکن جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اس کے سلسلہ میں اگر ہم آج کے دور میں غور کریں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگ اب بھی زمین کے اندر فساد برپا کرتے پھرتے ہیں؟ طرح طرح کے بہانے بازیوں سے، طرح طرح کی غلط کاریوں سے زمین کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ فساد برپا کرتے رہتے ہیں، خام خواہ کے الزامات ایک دوسرے پر لگاتے ہیں اور پھر اسے بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ یہی تو وہ بات ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے
آج سے بہت عرصہ پہلے یہ منع کر دیا تھا۔ یہی خصوصیات ہیں وہ یہود کی جو آج بھی لوگوں کو چین نہیں لینے دیتی۔ یہود اپنی کارگزاری کرتے رہتے ہیں، اپنی خو سے باز نہیں آتے، اور وہ امت مسلمہ کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور ہماری امت مسلمہ ہے کہ وہ ان کے کہنے پر چل کر زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فساد سے بچائے، اس فتنہ سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔